اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس سورہ کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ آیت رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلق ہے۔ آیت میں اسرا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا، اسرا لے گیا، چلایا۔ السیر فی اللیل کو اسرا کہتے ہیں۔ اسرا لیلاً، لفظ لیلاً جو ہے وہ تاکید کے لیے، مزید تاکید کے لیے کہ یہ واقعہ رات کو پیش آیا تھا۔ اسرا رات کو چلنے کو کہتے ہیں، دن کو چلنے کو سیر کہتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض، دن کو اگر چلنا ہے اس کو سیر کہتے ہیں، سیر فی الارض، اور رات کو چلنا ہے تو اسرا کہتے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی، وہ پاک و پاکیزہ ہے جس نے اپنے بندے کو رات کو چلایا، رات کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ سبحان فرمایا، سب سے پہلے پاکیزہ ہے وہ ذات۔ اول تو اس چیز سے پاکیزہ ہے کہ خدا کے لیے اس قسم کا کام جو ہے وہ کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو، عاجزی آ جائے، اس سے اللہ تعالیٰ پاک و پاکیزہ ہے۔ خدا کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا، اس لیے سبحان کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بندے کو جب معراج پر لے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کے لیے کوئی مکان ہے، خدا سے دور تھا، رسالۃ مآب اور نزدیک بلایا۔ یہ اس کا مطلب دوری اور نزدیکی نہیں، خدا اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ نہ سمجھے پہلے سبحان کا کہنا جو ہے وہ اس لیے کہ یہ نہ سمجھے کہ خدا کسی مکان میں ہے اور اس مکان تک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو لے گیا، اپنے قریب لے گیا۔ سبحان اس سے پاکیزہ ہے کہ خدا کسی مکان یا کسی جگہ کی محدودیت میں ہو یا مکان کا محتاج ہو۔ اللہ کے لیے کوئی قرب و بعد، دوری نزدیکی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ حبل الورید، خدا کے لیے قرب و بعد نہیں ہے۔ سبحان، خدا کی ذات ان دو باتوں سے پاکیزہ ہے، قرب و بعد نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ الذی اسرا، اس نے رات کو چلایا۔ لفظ ایک لفظ اسرا ہے اور ایک لفظ معراج ہے۔ اسرا چلانے کو کہتے رات کو، معراج عروج، اوپر کی طرف
لے جانے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسرا ہے، معراج نہیں ہے، عروج کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو عروج دیا، آسمانوں کی طرف کا لفظ نہیں ہے۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اپنے بندے کو اللہ نے چلایا مسجد حرام سے، مکے کے مسجد الحرام سے چلایا اور مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے، مسجد اقصی تک جو ہے وہ سیر کرائی رات کو۔ جیسے قرآن میں صرف یہاں تک ہے بس، اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف لے گیا، وہ نہیں ہے یہاں آیت میں۔ وہ روایات متواترہ سے ثابت ہے، امت محمدی کا اس پر اجماع ہے، روایات بھی متواتر ہے، تواتر کے ساتھ روایت آئی ہے۔ حدیث رسالت میں نے ارشاد فرمایا لما عرج بی الی السماء کر کے بہت سارے واقعات رسالت میں نے بیان فرمائے۔ بس معراج جو ہے وہ حدیث متواتر جو یقین آور ہے، یقین آور، اس سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ ہم کو یقین ہے رسالت آپ کو معراج پر لے جایا گیا اور روایات متواتر ہے۔ قرآن کے تحت اسرا ہے، معراج نہیں ہے۔ اور سنت کے حوالے سے ہے معراج، یہ دو باتیں ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں اسرا کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے، مکے کی مسجد حرام سے اپنے بندے کو لے گیا مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی مسافت کہتے ہیں 1200 کلومیٹر ہے یا میل ہے، 1200 میل یا کلومیٹر، اتنا فاصلہ ہے۔ آپ کو وہاں پر اتارتے ہیں مسجد اقصی میں، اور جبرائیل امین ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں مسجد اقصی کی تفصیلات اور تاریخ سے مربوط جو بہت سی باتیں ہیں وہاں، ان تمام باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ہم احادیث میں زیادہ نہیں جاتے، حدیث میں ہے کہ لوگوں سے رسالت مآب نے بیان فرمایا کہ خصوصیات مسجد اقصی کی، تمام خصوصیات بیان فرمائی، تو لوگوں کو یقین آیا واقعاً ایسا ہی جن لوگوں نے دیکھا تھا۔ اور صاحب دنیا کو پتہ ہے رسالت مآب مسجد اقصی نہیں گئے تھے سوائے اسی لیلۃ الاسریٰ کے، جبرائیل لے کر گئے تھے، خود کبھی نہیں گئے تھے۔ ایک ایک چیز رسالت مآب نے بیان فرمائی مسجد اقصی کی، اور لوگوں کو پھر یقین آیا۔ آسمان میں لے گیا تھا اور آسمان کی ایک ایک چیزیں بیان کی تو لوگوں کو یقین آئے، تو کسی نے آسمان کے آیات الکبریٰ تو دیکھا نہیں ہے۔ ایک سوال آتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف لے جایا گیا، کیا مسجد حرام سے مکے سے آسمان کی طرف راستہ نہیں تھا؟ ادھر سے راستہ تھا۔ ممکن ہے اس کی حکمت یہ ہو کہ دیکھو معراج ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، مسجد اقصی کو لوگوں نے دیکھا ہے، رسالت مآب نے اس کی ایک ایک چیز بتائی تو لوگوں کو یقین آ گیا یہ مسجد حرام تک تو گئے ہیں۔ مسجد حرام تک جب ایک رات میں لے جایا جاتا ہے تو پھر معراج بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے مسجد الاقصی لے گئے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھو یہ معراج جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا ہے مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کو لوگوں نے دیکھ رکھا تھا،
رسالت مآب نے ایک ایک چیز بتائی تو پھر لوگوں کو یقین ہے کہ ہاں واقعاً یہ تو ہوا ہے، مسجد اقصیٰ تک ہوا ہے۔ جب ایک رات میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ایک رات میں طے کر کے وہاں پر پہنچ سکتا ہے، تو اس سے بات معجزہ ہونا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس ثبوت کے فراہم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے، پہلے وہاں نماز پڑھوائی، نمازیں پڑھی رسالت مآب نے، اور جبرائیل نے ہر چیز دکھائی، وہاں جو آثار اور علامات، تاریخ انبیاء سارا مربوط ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ۔ اس لیے اس الذی بارکنا حولہ، اس کے گرد و پیش کو ہم نے برکتوں سے نوازا ہے، چونکہ وہاں پر چشمے ہیں، کھیتی باڑی ہے، درخت ہے، سرسبز ہے، پھل ہے، وہ برکتوں والا علاقہ ہے۔ آج بھی برکتوں والا علاقہ ہے فلسطین، سرسبز ہے، چشمے ہوتے ہیں وہاں پر، پانی وافر مقدار میں موجود ہے، کھیتی باڑی ہے، آج کل پھل بہت سے زیادہ وہاں سے لیتے ہیں لوگ۔ لِنُرِیَہُ، یہ معراج، یہ سیر کیوں کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سیر ہے رات کو؟ لِنُرِیَہُ، تاکہ ہم دکھائیں ان کو، من آیاتنا، اپنے نشانیاں دکھائیں، آیات میں سے کچھ دکھائیں۔ کچھ نشانیاں تو مسجد اقصیٰ میں ہیں، انبیاء سے مربوط تاریخی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، ان تاریخی چیزوں کو رسالت مآب کو دکھایا۔ آیات سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ آیات جو ہے وہ انبیاء کی نشانیاں، گزشتہ انبیاء کی، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی نشانیاں وہاں ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے پھر رسالت مآب کو لے جایا جاتا ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے وہ سورہ النجم میں بتایا ہے۔ البتہ ایک بات ہے، شروع میں نے کہا کہ سب نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں اسرا کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ قرآن میں معراج کا اصلاً سرے سے ذکر نہیں ہے، ایسا بھی نہیں۔ سورہ النجم میں معراج کا ذکر موجود ہے، وہ سورہ النجم آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور وہاں پر فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، عندہ جنت المأویٰ کا ذکر ہے۔ سورہ والنجم میں معراج کا ذکر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصلاً قرآن میں نہیں، اس آیت میں اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں سورہ والنجم میں معراج کا ذکر موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، عندہ جنت المأویٰ، وہاں جنت مأویٰ ہے۔ یہ بہت سی زیادہ تفصیل سورہ النجم میں ہے معراج سے متعلق۔ لہٰذا قرآن میں اسراء بھی ہے اور معراج کا بھی ذکر ہے، اور تواتر، احادیث کے ذریعے تواتر بھی الگ۔ اب یہ ہے کہ کیوں لے جایا جاتا ہے رسالت مآب کو معراج پر، کیوں لے جایا جاتا ہے؟ انبیاء اولو العزم کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی تھی، موسیٰ کو بھی دکھایا تھا اپنی نشانیاں، موسیٰ کو آسمان میں لے جا کر کے نہیں زمین میں دکھایا تھا۔
وہ ایک عبد کے ساتھ جا رہا ہے، کشتی کو توڑا، تو اس راز کو نہیں جانتا تھا، اور ایک بیچارے لڑکے کو قتل کر دیا، اس راز کو نہیں جانتا تھا، اعتراض کیا، گری ہوئی دیوار کو اٹھایا، بلا مقصد کہ کیوں دیوار اٹھا رہے ہیں، کوئی کسی کی دیوار ہے گری ہوئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ بعد میں اس عبد نے بتایا موسیٰ کو کہ وہ کشتی کیوں، کشتی بظاہر جو ہے دنیا میں جو ہوتا ہے ہم کو نظر آتا ہے بادی النظر میں کہ دوسرے آدمی کی جناب مال دولت جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، اور ایک غریب کے ایک جمع پونجی یہی ایک کشتی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ یا خدا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے آپ کا عدل، آپ کا انصاف کیا ہے کہ اس کے 100 کشتیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اس غریب کی ایک کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بادی النظر میں ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ اس عبد نے کہا کہ ایک بادشاہ ہر کشتیوں کو غصب کر کے لے جاتا تھا، اس کو مایوس سمجھ کر کے نہیں لے گیا، یہ اس کی مصلحت میں تھا۔ ہم اور ایک شخص کے پاس ایک لوتا بیٹا تھا اور وہ بھی مر گیا، ایسا بہت ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، یعنی دنیا میں اثر، ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا، ادھر دکھایا موسیٰ کو کہ اس نے قتل کیا، مر جاتا ہے، کیوں مر گیا؟ ایک بیٹا تھا بیچارہ، ماں باپ بھی بہت روتی پیٹتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا تھا فوت ہو گیا، مر گیا یا کسی نے مارا۔ وہ حکمت بتایا کہ یہ اس کے والدین جو ہے ان کو گمراہ کرتا ہے یہ بچہ، اور اس کی جگہ پر ایک بچی تھی، اس کے صلب سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ بات یہ نظر میں ہم کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ راز قدرت سمجھایا جا رہا ہے، اس کائنات میں جو چلنے والا اللہ کا نظام ہے، انصاف و عدل ہے، وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ جو بعض نظر میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اپنے اولوالعزم پیغمبر کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ دیوار جو بنائی ہے بے مقصد ہے، فضول کام کیوں کرتا ہے؟ فضول نہیں ہے، اس کے نیچے ایک خزینہ ہے، اور اس کے یتیم بچے تھے، ان کے مال کو تحفظ دینے کے لیے ہے۔ فضول، ہم کو بہت سے کام فضول نظر آتے ہیں، اللہ کی کائنات میں کوئی کام فضول نہیں ہوتا ہے، حکمت ہے وغیرہ۔ حضرت موسیٰ کو زمین میں دکھایا، حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دکھائیں، رسالت معاف کو آسمان میں لے جا کر کے دکھایا۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس لیے تاکہ اپنے اولوالعزم صاحبان شریعت انبیاء کو اپنی ساری آیات و نشانیات جو ہے نشانیاں اس نہج پہ دکھائیں کہ قلب اور بصر دونوں کا ایمان پر اور یقین کے اس منزل پر فائز ہو جائے، یقین کے اس منزل پر فائز ہو جائے کہ جس کے بعد پھر مزید یقین حاصل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ تبھی تو اس اولوالعزم پیغمبر اولوالعزم ہوتا ہے، عزم آتا ہے اس میں۔ عزم کہاں سے آتا ہے؟ یقین سے آتا ہے۔ یقین کہاں سے آتا ہے؟ یقین آیات ربہ الکبریٰ دیکھنے سے آتا ہے، اللہ کے اس نظام کو سمجھنے سے آتا ہے، اللہ کے اس سسٹم کو سمجھنے سے آتا ہے۔ اس لیے انبیاء کو، اولوالعزم انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ رسالت معاف کو بھی اسی لیے لے جایا جاتا ہے آسمانوں کی طرف، اور جیسا کہ فرمایا کہ آسمانوں میں لے گئے، آسمانوں میں تو کیوں لے گئے؟ سورہ والنجم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانیاں۔ اب بھی یہاں زمین میں بیٹھ کر کے بڑی نشانیاں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم نشانیاں اللہ تعالیٰ کے آسمان اور زمین اور ستارے اور چاند سورج وغیرہ وغیرہ، یہ آیات کبریٰ نہیں ہے، آیات ہے بس۔ رسالت معاف کو جو دکھایا وہ آیات کبریٰ ہے۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرمایا
اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے سب سے نیچے دنیا ادنا سے ہے نا، مذکر ادنا ہوتا ہے، مؤنث دنیا ہوتا ہے، ادنا ترین آسمان کو، یعنی پہلے آسمان، ادنا ترین آسمان کو ہم نے چراغوں سے سجایا ہے۔ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہوا، صاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اول سے مربوط ہے، جتنے بھی ستارے یہاں ہم کو نظر آتے ہیں، جتنے بھی ستارے ہم کو نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب ستارے آسمان اول کے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، سماء دنیا کو کواکب سے، ستاروں سے اللہ نے مزین فرمایا ہے۔ یہ جو سماء دنیا ہے، جس میں یہ کواکب جو ہماری قابل رؤیت ہے، بہت بڑے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا قدرتی آنکھوں کے ذریعے جو قابل رؤیت ہے، وہ آسمان کتنا بڑا ہے انسان کو پتہ نہیں چلا، ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں کتنے کہکشاں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں 2 ارب ستارے ہیں، اور قریب ترین جو کہکشاں ہے اس کی روشنی جو ہم تک 10 ملین سال میں، کتنے ملین سال میں روشنی کی رفتار معلوم ہے، ہم تک پہنچتی ہے روشنی۔ بعض کہکشائیں ایسے ہیں جن کی روشنی چلی ہوئی ہے اربوں سال سے، ابھی ہم تک نہیں پہنچی، روشنی کی رفتار سے روشنی ہے۔ آخر اس وقت بشر کو جو معلوم ہوا ہے، سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار ہے، روشنی کی رفتار سے وہ روشنی چلی ہوئی ہے اربوں سال سے، ابھی تک ہمارے پاس وہ روشنی نہیں پہنچی، چل رہی ہے، قابل تصور نہیں ہے۔ یہ آسمان اول کی بات ہے، آسمان اول کا یہ عالم ہے کہ اس آسمان اول کو طے کرنے کے لیے اربوں سال نوری چاہیے، اربوں سال نوری روشنی کے رفتار سے، اربوں آسمان اول کو۔ رسالت مآب کو لے گئے سدرۃ المنتہا تک، آسمان اول پہنچے، آسمان دوم پہنچے، آسمان سوم پہنچے، آسمان چہارم پنجم، آسمان اول کا یہ عالم ہے، بس آسمان دوم سوم چہارم پنجم ششم اور ہفتم 7 آسمانوں تک لے گئے ہیں۔ جی اب جو اس دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے مطابق سوچتے ہیں، ہماری سوچ نہایت محدود ہے یہاں تک، اسی محدود دائرے میں بیٹھ کر کے ہم کل عالم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اپنے محدود عالم میں کیا ہوتا ہے؟ محدود عالم میں یہ ہوتا ہے کسی جگہ سے کسی جگہ چلنے کے لیے تیز رفتاری چاہیے، یہ وہ نور ہے، روشنی ہے، جی ہم کو یہی پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، اس کے لیے زمان چاہیے، وقت چاہیے، ایک رات میں نہیں ہوتا۔ وہ کہکشاؤں کا نور جو ہے وہ ہم تک پہنچنے میں اربوں سال لگتے ہیں، تو ادھر سے زمین سے کوئی چیز اوپر جانے میں نور کی رفتار سے جائے تو بھی ممکن نہیں ہے، آسمان اول کا ایک حصہ طے کرے نہیں ہو سکتا، نور کی رفتار سے بھی جائے۔ یہ رسالت مآب کی عمر مبارک جیسے 1000 عمریں ہوں پھر بھی نہیں ہو سکتی، ہمارے پیمانوں کے مطابق نور کی رفتار سے جائے، بے شک حضور کو نور کی رفتار دے دے پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ سوچنا ہمارے اس دنیا کے
محدود دنیا کے قوانین کے تحت سوچنا ہی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ یہ سوال اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ یہ کائنات کے بارے میں سوال اٹھائیں؟ آپ کو اپنے آسمان اول کے بارے میں اتنے علوم اور سائنس کی ترقی کے باوجود اس آسمان اول کے ایک حصے کا پتہ چلا ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کل کائنات کے بارے میں سوچیں اور بات کریں؟ کیسے لے گئے؟ اس میں مسافت ہے، دور ہے بہت، اور تیزی چاہیے، اور وہ تیزی نور ہے، نور کی رفتار یہ ہے وغیرہ اس قسم کی باتیں اعتراض کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کو سن لیں جی، اور جب ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی اس دنیا میں بیٹھ کر کے یہ جو اعتراضات کرتے ہیں ایک بھی صحیح نہیں آتا۔ یہ اعتراض اس لیے نہیں آتا کہ رسالت مآب کو اللہ جب لے جاتا ہے اپنے پاس تو اللہ کی ذات بھی زمانی نہیں ہوتا، زمانہ نہیں چاہیے ہوتا ہے اللہ کو، اللہ زمانی نہیں۔ اور ہمارے پاس بھی بعض چیزیں ہیں جو زمانی نہیں، آپ کی فکر، آپ کا علم زمانی نہیں ہے۔ بچپن میں جو آپ نے ایک بات سیکھ لی ہے وہ ابھی تک ہے جی، وہ پرانا ہونے کی وجہ سے بوسیدہ ہو سل گڑ گیا، اس کی جگہ ایک نئی چاہیے نہیں ہوتا، عیناً وہی چیز موجود ہوتی ہے آپ کے دماغ میں، وہ زمانی نہیں ہے۔ جبکہ آپ کے وجود کی ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے زمانہ گزرنے، جو زمانی ہے، ہاتھ پیر آنکھ وغیرہ وغیرہ اعصاب وغیرہ سب زمانی ہے۔ اس میں زمانے کی وجہ زمانے کی زد میں ہے، وہ ان میں تبدیلی آتی ہے۔ جو چیز زمانے کی زد میں نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ سوال اٹھاتے ہیں، 4-5 سوال ہے۔ یہ جو زمین کی جو کشش ہے، زمین کی کشش، اس کشش سے جان چھٹنے کے لیے 40,000 فی گھنٹہ کی رفتار درکار ہے۔ آپ کی اپنی باتیں کرتے ہیں ہاں جی، اچھا جی۔ فضا میں انسان کے تنفس کے لیے ہوا آکسیجن نہیں ہے، وہاں حضور گئے تو کیسے سانس لیا؟ ہاں اچھا جی، وہاں جاتے ہیں درجہ حرارت اور برودت اتنا ہے، ہم جہاز میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ باہر، جہاز کے باہر درجہ حرارت -50 ہے ادھر، یہ اس سے اوپر جاتے ہیں کہ وہ -50 -1000 2000 منفی، سردی میں کیسے رسالت مآب اس سردی کو برداشت کر سکے یا گرمی کو برداشت کر سکے؟ ہاں جی، وہاں قاتل شعاعیں ہوتی ہیں، وہ شعاعیں جو ہے ہمارے زمین کی گرد و پیش میں جو زمین کے گرد و پیش میں جو غلاف ہے، ہوائی غلاف ہے، اس غلاف سے چھن کر کے آتے ہیں تو ان سے ہم محفوظ رہتے ہیں، شعاعوں سے جی۔ جب اس غلاف کے باہر جاتے ہیں تو وہ شعاعیں قاتل ہوتی ہیں، رسالت مآب کیسے جا سکے وہاں جی۔ زمینی کشش کے باہر جانے سے انسان کا وزن ختم ہوتا ہے، جب وزن ختم ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ سریع ترین نوری رفتار ہے، اس سے زیادہ سرعت ہے ہی نہیں، تو رسالت مآب نے یہ ساری مسافت کیسے طے کی وغیرہ وغیرہ اعتراض۔ ان اعتراضوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آئندہ ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔